بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں پورے علاقے کے اندر سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں اور اس کے بعد چھٹیاں بھی ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی بر موقع اہمیت کا حامل اجتماع ہے کہ چھٹیاں کیسے گزاری جائے، بچوں کا نظام کیا بنایا جائے، بڑے اپنے گھروں میں کیا ترتیب تیار کرنا چاہیے، وقت کا تقاضا کیا ہے، کون سی تربیت ہے جس کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے ایمان کی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اگر انسان پیدا کرنے والا ہوتا جیسے چاہتا ویسے بنا لیتا، جب چاہتا جب بنا لیتا، جتنے چاہتا اتنے بنا لیتا، جب تک چاہتا اس وقت تک وہ جی لیتا۔ قرآن نے اس چھوٹی سی آیت میں بہت ہی عقلی انداز میں ایک استدلال کیا ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے اور بنے بغیر کسی بنانے والے کے کوئی بن بھی نہیں جاتا۔ ام خلقوا من غیر شیء، چھلکا ہے اور انڈے کے چھلکے کے اندر ایک پرت ہے اور اس پرت میں زردی بہتے پانی میں نہیں گھل جاتی ہے اور پانی اس زردے کے اندر اس زردی کے اندر نہیں مل جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انار کے درخت پر آم لگ جائے، آم کے درخت پر انار لگ جائے، انار بجائے لال پیدا ہونے کے پیلے بننے لگ جائے، آم بجائے پیلے بننے کے لال تیار ہونے لگ جائے۔ اللہ ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ انسان کتنا کمزور ہے، میکینک ایک گاڑی کا تیار کرنے والا روشنی لگاتا ہے، لائٹ لگاتا ہے ایک نٹ فٹ کرنے کے لیے، پرزوں کو اپنی جگہ پر فٹ کرنے کے لیے۔ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، انسان کو بناتے ہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اتنی تنگ جگہ پر، اتنی اندھیری جگہ پر، ایسی قدرت والے اللہ ہے۔ یہ انڈا خود ہی کتنا چھوٹا ہے اور اس چوزے کا جسمانی نظام کتنا حیرت انگیز ہے، کیسا عجوبہ ہے
اور ہر جانور میں اللہ تعالیٰ نے رگوں کا ایک جنگل بچھا دیا ہے، رگوں کا ایک جنگل بچھا دیا ہے۔ ناک کی جگہ پر آنکھ نہیں لگ گئی، آنکھ کی جگہ پر کان نہیں لگ گئے۔ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالی اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس پورے نظام کو چلاتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بہرا کہا ہے جو کان رکھ کر بھی اللہ کی قدرت کو نہ سنے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کہا ہے کہ جو آنکھ رکھ کر بھی اللہ کی قدرت کو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کم عقل کہا، کم سمجھ کہا، جو دل رکھ کر بھی اللہ کی محبت کو نہ سجائے۔ ان شر الدواب عند اللہ، علم کون سا جو علیم تک پہنچا ہے، علم کون سا آسمانوں چاند اور سورج کی گہرائیوں کو پڑھا لیکن پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا۔ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے اس زمین پر، اس سے بڑا بدترین کوئی جانور نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے گھٹیا انسان ہے وہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کون سا علم جو تجھے اللہ تک پہنچائے؟ نوٹ چھاپنے کی مشین بنائے وہ علم نہیں ہے، علم کی حقیقت وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انسانیت کا سب سے اعلی نمونہ بنایا، اخلاق کا سب سے اعلی نمونہ بنایا، ذہانت اور عقل کا سب سے اعلی نمونہ بنایا۔ یہ یورپ کے لوگ کتنے قابل رحم ہیں، ان بیچاروں کے پاس علم کے نام پر بہت کچھ ہے، علم کی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی زبان کتنی تنگ، ان کے گھر کتنے ویران، ان کے رشتے کتنے ٹوٹے ہوئے۔ ہمارے پاس اور اسلام میں جو بھی بچی کچی شکل ہے، ہماری اولاد جانتی ہے یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ ددیال ہے، یہ ننیال ہے۔ اور اگر کچھ دینداری کی سطح نصیب ہو تو ان بچوں نے یہ دیکھا کہ میرے دادا کے سجدے کیسے ہیں، میری نانی کے تلاوت کرنے کی عادت کیسی ہے، میری والدہ سویرے کیسے اٹھ جاتی ہے، میری ماں کی لوریاں کیا ہے۔ یہ پورا خاندانی نظام، یہ معاشرتی نظام یورپ کے لوگ، امریکہ انگلینڈ کے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی ماں کون ہے، ان کے والد کون ہیں، اور آگے خالہ پھوپھیاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، اس کا لفظ بھی نہیں ہے۔ سب کو انٹی کہہ دیا جاتا ہے، سب کو انکل کہا جاتا ہے، کزن بھائی کہہ دیا جاتا ہے، کزن بہن کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ رشتے ان کے پاس باقی نہیں رہے۔ پھر رشتوں کی محبتیں، رشتوں کا جوڑ، رشتوں کا تقدس تو بہت دور کی چیز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عم الرجل صنو ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوا کرتا ہے، آدمی کی خالہ اس کی ماں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ یہ رشتوں کا تقدس، یہ معاشرت کا جوڑ، یہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی زندگی میں ملے گا۔
اور ان کی طرف دعوت دینا انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت۔ آج پوری دنیا اور خاص طور پر ہمارا ملک بے حیائی کی آگ میں جل رہا ہے، بے حیائی کی آگ میں جل رہا ہے۔ پڑھانے والوں سے بیٹیاں محفوظ نہیں، ساتھ میں پڑھنے والوں سے بیٹیاں محفوظ نہیں، گاڑیاں چلانے والوں سے بیٹیاں محفوظ نہیں، اور بیٹے بھی سمجھداری کی عمر کو پہنچنے سے پہلے جوانیاں ناپاک، صحت تباہ و برباد۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو حیا دی۔ حیا کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے عربی زبان کہ اس لفظ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے انگریزی زبان میں، عفت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے انگریزی زبان میں، طہارت کا کوئی بدل نہیں ہے انگریزی زبان میں۔ طہارت کا تصور، عفت کا تصور، حیا کا تصور جو اسلام نے دیا ہے، دنیا والے اس کا لفظ بھی نہیں جانتے، حقیقت کہاں جانیں گے؟ دینے والے بنو، دینے والے بنو۔ ان چھٹیوں کے زمانے میں جماعتوں میں بھیجنا، گرمائی کلاسز میں بھیجنا، اور ان مکتبوں میں کم عمر بچوں کو داخلہ دلوانا، اور خود بوڑھی مائیں قرآن سیکھنے کے لیے جانا، یہ ساس کے دکھڑے، یہ بہو کی شکایتیں، یہ جٹھانیوں کا غم، یہ دیورانیوں کا درد، یہ چولہے چکی کی مصیبتوں اور الجھنوں اور تنازعات میں اپنے وقت کو برباد کرنا، ان آنسوؤں کی قیمتی پونجی کو زمینوں کے درد میں، زیوروں کے خریدنے کے غم میں، ان آنسوؤں کی پونجی کو ضائع کر دینا۔ وہ زیور نہیں ملا، وہ زمین پتہ نہیں کون لے لے گا۔ یہ سب نادانی کی باتیں ہیں، یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ ہمارے بچوں کو جو اسکولوں میں پڑھایا گیا، وہ ہرگز اسے انسان بنانے کا علم نہیں پڑھایا گیا۔ ہماری بچیوں کو جو پڑھایا گیا، مثالی بہو بنانے والا، مثالی بیوی بنانے والا، کامیاب ماں بنانے والا علم نہیں پڑھایا گیا۔ رشتے کیسے جوڑے جائیں، ہار کیسے مانی جائیں، دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے، حیا پر اللہ کیا دیتے ہیں، چھوٹا بن کر بڑوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں، آئندہ اپنی نسل کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، خاندانوں کا جوڑ، فاصلے کیسے کم کیے جاتے ہیں، یہ اصل علم ہے، یہ اصل ہماری بچیوں کی ضرورت ہے۔ سامان جہیز نہیں، اخلاق کا جہیز، ڈگریوں کا انبار نہیں، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے۔ ہمارے بچوں کو یہ نہیں سکھلایا گیا اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ایمان کا سودا نہ کرنا، گندی صحبتوں میں نہ بہانا، راتوں کو سڑکوں پر نہ گزارنا، آخرت کو منزل بنانا۔ علماء کی صحبت ہی تیری نجات کا ذریعہ ہے، مسجد کا ماحول ہی تیری حفاظت کا سامان ہے، کلمے والی موت اصل زندگی کی معراج ہے، کلمے والی موت اصل زندگی کی معراج ہے۔ یہ کون سنانے والا ہے؟ یہ ماں نے اپنی گودوں میں بھی نہیں بتلایا، یہ باپ کو کبھی فرصت نہ ملی کبھی اپنے بچے کو بٹھا کر وہ بول سناؤں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سنایا، یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ یہ زندگیاں سنانے کے لیے، سکھلانے کے لیے، آئیڈیل پرسنالٹی، مثالی ہستیاں
اپنے بچوں کو ماڈل رول سمجھانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں لانا پڑے گا، ورنہ یہ نہ دنیا کی رہے گی نہ آخرت کی رہے گی، نہ یہ تمہارے کام کی بنے گی، نہ قوم اور ملک کے کام کے بنے گی، نہ دنیا ان کی راحت سے گزرے گی، نہ قبر کی تنہائیاں ان کی آباد ہو سکیں گی، نہ انہیں مال ملے گا، نہ برکتیں ملیں گی، نہ انہیں شوہر اور بیویاں ملیں گی، اور نہ ہی جڑے ہوئے خاندان ملیں گے۔ اب اخباروں میں آپ بھی پڑھیں گے، خون کے آنسو سے ہم بھی دیکھیں گے، بچہ تیرنے کے لیے گیا، جنازے واپس آ گئے، تیز رفتار سواریاں لے کر نکلا اور جنازے اڑ گئے، اور بہت ہی حادثاتی بدترین موت، جسم کے چیچڑے اڑ گئے، اور پوسٹ مارٹم والے جسم کو نہلانے کے لیے نہلانے والوں کی روحیں کانپ گئی۔ میری بچی کی حیا لڑ گئی اور دامن عفت تار تار ہو گیا اور ناجائز تعلقات میں بہہ گئے۔ یہ ہمارا قصور ہوگا، یہ خون ہماری گردن پر ہوگا، اس کے ہم مجرم قرار پائیں گے، ہم نے پلان نہیں بنایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو محنتی ہوتا ہے وہ اللہ کا چہیتا ہوتا ہے۔ حکومتیں پریشان ہیں، حکومت مشن چلا رہی ہے، چبوترا مشن چلا رہی ہے، یہ راتوں میں بیٹھنے والے، یہ تیز رفتار گاڑی کیوں چلاتا ہے جب تعلیم میں پیچھے ہے؟ یہ تیز رفتار گاڑی کیوں چلاتا ہے جب یہ ماں باپ کی فرما برداری میں پیچھے ہے؟ یہ تیز رفتار گاڑی کیوں چلاتا ہے جب اس کا مالک اور باس اس سے راضی نہیں ہے، دیر سے آنے کا عادی ہے، اپنی ملازمت میں بڑی کوتاہی کرتا ہے؟ یہ تیز رفتار سواری کیوں چلا رہا ہے جبکہ یہ اپنی بہنوں کی حیا کی حفاظت نہ کر سکا؟ یہ تیز رفتار سواری کس کام کے لیے چلا رہا ہے، کس مقصد کے اور کس ضرورت زندگی کے پورا کرنے کے لیے چلا رہا ہے؟ ہمارے بچے راتوں میں جاگنے اور دن بھر سونے، مکتب میں یہ حدیث سنی ہوگی، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، روزی کے دروازوں کو روک دیتا ہے۔ فاطمہ فجر کے بعد نہیں سویا کرتے، یہ تو روزی کی تقسیم کا وقت ہے، اور سوائے انسان کے ہر جانور فجر کے بعد اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اب میری اولاد راتوں میں جاگنے، فجر میں سونے کی منحوس عادت میں اگر وہ ڈوب چکی ہے، اس لت کی عادی بن چکی ہے، ڈگریاں جمع کرتی رہو، کورس پر کورس کرواتی رہو، اور پتہ نہیں کون کون سے کونسلیٹ اور کون کون سے ایجنٹ کے پاس یہ جاتے رہیں، لیکن ان پر روزی کے دروازے نہیں کھلیں گے، روزی کے دروازے نہیں کھلیں گے، روزی کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ پہلے ان منحوس عادتوں اور ان ناپاک عادتوں سے توبہ کروائی جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، گٹھیلے ہاتھ ہے اور گٹھے آ چکے ہاتھوں پر محنت کی عادت کی وجہ سے۔ آقا نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں نے ایک بڑے عالم سے سنا، میں نے خود تو نہیں پڑھا، ایک صحابی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، وہ لوگ بہت ہیں کہ جنہوں نے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ لیا، لیکن ایک تنہا وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھوں کو آقا نے بوسہ لیا، آقا نے بوسہ لیا۔ معاذ ابن جبل محنت کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے۔ میری بیٹی اپنے لیے سطر ڈھانکنے کا کپڑا سینا نہیں جانتی ہے، میری بیٹی رشتوں کا نبھانا نہیں جانتی ہے، لیکن فونوں کی عادی ہے۔ میرا بچہ
گاڑیاں بڑے کرتب کے ساتھ چلانے کا عادی ہے، وہ اپنی جوانی سڑکوں پر لبھانے کے لیے تو دکھا سکتا ہے، لیکن 2 کوڑیاں کما کر نہیں بتلا سکتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایسی بے غیرت نسل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایسے خودداری سے خالی نوجوانوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کی فضیلت ہے، زکوٰۃ مانگنے کی نہیں۔ اسلام میں میراث تقسیم کرنے کے مسائل ہیں، دوسروں سے بھیک مانگنے کی فضائل نہیں، دوسروں سے بھیک مانگنے کے فضائل نہیں۔ میرے اوپر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب میرے پاس مال ہو۔ میری میراث کب تقسیم ہوگی؟ جبکہ میں نے کچھ روپیہ چھوڑا ہو۔ میرے ذریعے سے یتیموں کی کفالت، بیواؤں کا وظیفہ، مدرسوں کا قائم کرنا، مکتبوں کو آباد کرنا، کسی غریب کے دکھ میں حصہ لینا، کسی بجھے ہوئے چولہے کو روشن کرنا، اور دعوت کے عظیم کام کو لے کر ملکوں میں جانا، شہروں میں جانا، دیہاتوں میں جانا، اسکول قائم کرنا، یہ سب کب ہوگا؟ کیا میری محنت کے سیکھنے سے ہوگا یا بے غیرت بنے رہنے سے ہوگا؟ میں کیا بڑے بڑے کام کروں گا جب میں بوڑھی ماں کو دوا کے لیے ترستا ہوا دیکھ کر بھی میں اپنی بہن کو جوان ہوتا ہوا نکاح کے لیے انتظام کر نہیں سکتا، میں اپنی سوتی ہوئی روح کو نہ جگا سکا، مردہ ضمیر کو بیدار نہ کر سکا، بوڑھے باپ کی کمائی پر جینا چاہتا ہوں، لیکن میں خود 2 کوڑیاں کما کر لانا نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی بانج نسل کو لے کر کیا کرو گی؟ ایک دن تھا، بیٹے کی تمنا کو لے کر عمرے کے لیے گیا، ملتزم سے چمٹا، دعا کی مولا مجھے بیٹا عطا فرمائیے، میں ان سے یہ دین کا کام، یہ آگے قوم کی خدمت کا کام لینا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہوا، وہ دن آیا کہ پھر عمرے کے لیے گئی اور باپ بھی گیا، ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنے لگے، مولا یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا، پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا۔ اب موت کی دعائیں زبانوں پر آنے لگ گئی۔ اگر شریعت میں جائز ہوتی تو اس باپ نے اپنی اولاد کے لیے موت مانگ لیا ہوتا، اس ماں نے اپنی اولاد کے لیے موت مانگ لیا ہوتا۔ اب تو مائیں مر مر کر جی رہی ہیں، اب تو باپ مر مر کر جی رہا ہے۔ یہ ہماری تربیت کا قصور، ہمارے ذریعے سے کوئی اسلام میں کیا داخل ہوتا، ہماری نسل کو ہم مسلمان باقی نہ رکھ سکے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ فونوں کا استعمال، یہ علماء سے دوری، یہ شریعت پر بے اعتمادی اور یورپ کی طرف سے آنے والے پروپیگنڈے اور نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی تباہ کاریاں، تشکیک زدہ ذہنیت، اور پھر نہ جانے کون کون سے ڈاؤٹس ہیں، شبہات ہیں جو ذہنوں میں پیدا کر دیے گئے، اور کون کون سی شہوتیں ہیں جو ہماری نسلوں کو آوارہ کر رہی ہیں۔ کبھی وہ شیعہ سے نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے، کبھی غیر مسلم بہن سے نکاح کر کے زندگی گزار رہا ہے، کبھی وہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر چکا، کبھی وہ احمد عیسیٰ کذاب کو نبی ماننے کے لیے تیار، کبھی وہ کینیڈا کی سٹیزن شپ چاہتا ہے، آسٹریلیا کی شہریت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی نسلیں عیسائی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، عیسائی بن جائیں۔ یہ کون سے اقدار ہیں، یہ کون سے اصول ہیں، یہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر اپنے خاندانوں کو کھڑے کر رہے ہو؟ یہ بنیادیں بہت کھوکھلی ہیں، یہ بنیادیں بہت کمزور ہیں، اس پر کوئی قوم نہیں جی سکتی ہے، اس پر کوئی نسل آباد نہیں ہو سکتی ہے، اس پر کسی ماں اور کسی باپ کا بھلا نہیں ہوگا۔ ان بنیادوں پر آؤ،
ان بنیادوں پر آؤ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان سے فرمایا کرتی تھی، بیٹا علی میاں تم نے خاندان کے فلانے بزرگ کو دیکھا نا، عزت کی موت بھی دی، اللہ نے شان کی زندگی بھی دی، ہم یہ چاہتے ہیں تم اپنے خاندان کے ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلو، نقش قدم پر چلو۔ توکل بھی ہے، اسباب کا اختیار کرنا بھی ہے۔ اما ہاجرہ نے سعی بھی کی اور اللہ پر توکل بھی کیا، سعی بھی کی، اور پھر زمزم بھی ابل آیا اس توکل اور دعا کی طاقت پر، اس محنت پر اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوئی۔ لیکن محنت یاد دلانے سے زیادہ دعا یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ گھر بنانے کو یاد دلانے سے زیادہ قبر بنانے کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ پیٹ یاد دلانے سے زیادہ پالنے والے اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ رزق کو کون بھولا ہے، رزاق کو بھول چکے ہیں۔ جو چیز بھلا دی جاتی ہے اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو مقصد زندگی سے بھلا دیا۔ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا وہ کہاں سے آئے ہیں، یہ بھی یاد نہ رہا کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ یہ خودکشی کی موتیں، یہ خودکشی کی موتیں۔ کچھ دن پہلے میں ایک جنازے میں گیا، جوان لڑکا اپنے بھائی کے ساتھ، اور ماں کے آنسو تھمتے نہیں، اور بہت ہی طاقتور دل کا مالک باپ، اس کو صبر نہیں جب اس نے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو پڑھایا۔ کیوں خودکشی کی موت چاہتی ہو اپنی اولاد کے لیے؟ کیوں ایسی موت چاہتی ہو کہ دنیا میں اس حال میں وہ دنیا سے جائے کہ مولا کے علاوہ نہ جانے کتنی لیلاؤں کو اپنے دل میں وہ بسا چکا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔ نیند اڑ جائے گی، نیند اڑ جائے گی۔ کبھی اس کے لیے بھی سجدوں میں رویا ہے، کبھی رات میں کبھی اچاٹ ہو گئی اور اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لیے، مولا روزی کے غم میں نہیں، اپنے بچوں کے دین و ایمان کے بچانے کے غم میں۔ وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا، بیٹا حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور شام میں آئیں گے، جامع دمشق میں آئیں گے، فلاں مینار پر آئیں گے، 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حضرت خلیفہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عیسائیوں یہودیوں سے مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، ساری علامتیں بتلائی۔ بیٹا تمہاری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہو، ابو ہریرہ کا سلام کہہ دینا، ابو ہریرہ کا سلام کہہ دینا۔ کیسے لوگ تھے؟ بچہ نماز پڑھا اور نماز پڑھ کر آیا، ابن حزم رحمت اللہ علیہ کی رائے، امام طاؤس کی رائے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ بارشیں برس جائیں گی اس کے کہنے پر، خزانے ابل آئیں گے اس کے حکم پر، کچھ دیر کے لیے مردے زندہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے اشارے پر۔ میرا بچہ فائنانس کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، میری بچی گوری چمڑی کے لیے اپنے ضمیر اور حیا کا سودا کر دیتی ہے۔ اب یہ میری اولاد دجال کے فتنے کے سامنے کیسے بچ پائے گی، کیسے بچ پائے گی؟ امام طاؤس نے اور ابن حزم نے لکھا، بیٹا تم نے نماز پڑھی، یہ دعا پڑھا، التحیات کے بعد یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا۔ نہیں ابا جان میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، جاؤ بیٹا نماز دہراؤ، نماز دہراؤ۔ ان کی ذاتی رائے یہ تھی، ان کا پرسنل ویژن یہ تھا، اگر یہ دعا نہیں پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوئی۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجالی فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، دجالی فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔
बुरी सोहबतें, बुरी दोस्तियां, अर्रजुल अला दीनी खलीली, और सबसे बड़ा दोस्त तो हमारे फोन है, हमारा सोशल मीडिया है और हमारी ये टीवियों की मसरूफियतें हैं। अर्रजुल अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, दोस्त के नजरियात पर होता है, दोस्त की सोच पर होता है। बिजली को देखकर जमीन खरीदा, सड़कों को देखकर मकान बनाया, स्कूलों को देखकर वहां पर अपने ठिकाने को तय कर लिया। पहले सही दोस्तियां देखो, पहले सही ताल्लुकात देखो। उक़बा इब्ने अबी मुआयत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। आका ने कहा भाई तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा। उसने कलमा पढ़ लिया, आका ने खाना खा लिया। वो अपने पुराने दोस्त के पास गया, उमैया के पास गया। उमैया ने कहा कि तुम ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे से दोस्ती खत्म नहीं। वो तो मैंने मोहम्मद को खाना खिलाने के लिए कलमा पढ़ लिया। नहीं जाओ थूक आना, तभी मैं तुमसे दोस्ती रखूंगा। वो गया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके आया, उसी हाल में मर गया। कुरान नकल करता है व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। अपनी उंगलियां खाता चला गया, काश मैंने नबी को अपना दोस्त बनाया होता, काश मैंने नबी को अपना दोस्त बनाया होता, मैंने उसको दोस्त न बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, मुझे सुनाया गया, जुमा में भी आया तो फोनों में मरा रहा, कोई कॉन्सेंट्रेट करके सुनने के लिए तैयार नहीं, तैयार नहीं, तैयार नहीं। न जाने कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं। पहले मुसलमान तो बनाओ, पहले दीन का सच्चा दाई तो बनाओ। ये मिजाज वो कह रहा है काश मैंने नबी को अपना दोस्त बना लिया होता। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु इल्ला अल मुत्तकीन। सारी दोस्तियां पैर कट गए, हादिसात के अंदर हमने वो मंजर देखे, हाथ कट गए, हमने वो मंजर देखा। दोस्तों की सोहबत की वजह से दिमागी माजूर हो गया, लेकिन आज उस माजूर का कोई पुरसान हाल नहीं। वो दोस्त नहीं है जो सेल्फियों में साथ में खड़ा है, वो दोस्त नहीं है जो तस्वीरों में साथ में खड़ा है। दोस्त वो है जो मुसीबत में साथ में खड़ा है। दोस्त वो है जो दीनी मेहनतों की तरफ ले जाने का जरिया हमें बन रहा है। वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, गाफिल के पास न बैठना। जिसका दिल अल्लाह से गाफिल है वो तुम्हारी क्या रहबरी करेगा, वो तुम्हारे हक में क्या मुखलिस होगा। जो अपने माँ बाप के साथ बेवफा है वो तुम्हारे हक में क्या मुखलिस होगा जो अपने अल्लाह के साथ बेवफा है, जो अपने अल्लाह के साथ बेवफा है। दुनिया में तनज़्ज़ुल, इंसानियत का खून बहुत रफ्तार से हो रहा है, बहुत रफ्तार से हो रहा है। पहले पूरी इंसानियत, उसके बाद मेरी उम्मत, उसके बाद मेरी कौम, उसके बाद मेरी बिरादरी, उसके बाद मेरा खानदान, उसके बाद मेरा घराना, उसके बाद हम दो हमारे दो, उसके बाद हम दो हमारा एक, उसके बाद हम दो सिर्फ हम ही, और उसके बाद इंसान ये चाहता है अब मैं और मैं ही हूं, अब मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, अब मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। इंसान इतना खुदगर्ज बन गया, इंसान इतना सेल्फिश बन गया, इंसान इतना घटिया, मकसद के लिए, चटखारों के लिए, शहवत और शिकम के लिए जीने वाला बन गया। उसे इंसानियत तबाह हो जाए, मुल्क लुट जाए, खानदान उजड़ जाए, बेवाओं की अकाउंट से चोरियां कर लूं,
یتیموں کی زمینیں ہڑپ کر لو، اسے کوئی درد نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی کسک باقی نہیں رہی، کوئی کسک باقی نہیں رہی، پوری دنیا پریشان ہے۔ انسانیت کیسے لائیں، ہیومن ویلیوز کیسے لائیں، اخلاقی اقدار، ایتھک ویلیوز کیسے لائیں؟ نہیں آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بغیر، نہیں آئیں گے ان کے طریقے کے بغیر۔ 50 سال میں انہوں نے آدھی دنیا سے بدعملی کو ختم کر دیا، آدھی دنیا سے بے حیائی کو ختم کر دیا، آدھی دنیا سے ظلم کو ختم کر دیا، آدھی دنیا سے انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی بیماری کو ختم کر دیا۔ دوستیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ چھٹیاں آئی ہم ددیال چلے گئے، چھٹیاں آئی ہم ننیال چلے گئے، چھٹیاں آئی ہم میکے چلے گئے، ماں سے ملنے کا شوق فطری ہے، ہم گھومنے چلے گئے، تفریح کا شوق فطری ہے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جماعتوں میں بھیجو، اجتماعات میں لاؤ، تربیتی کیمپ قائم کرو، علماء سے کہو کہ مولانا ہماری بچوں کو سکھلائیے نماز، زکوٰۃ، معاشرت، پردہ، معاملات، اللہ والوں کی زندگیاں، تذکرے، تاریخ، یہ سب چیزیں سکھلائیے۔ اس نے جو پڑھا ہے وہ مسخ شدہ تاریخ کو پڑھا ہے، تاریخ کی سچائیوں کو ڈھانک دیا گیا، تاریخ کی حقیقتوں کو چھپا دیا گیا، اسے جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے، اسے دھوکہ پڑھایا جا رہا ہے، اسے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بینک کے بغیر، فائنانس کے بغیر، سود کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم بینک سے سود لو، ترقی نہیں کرو گے، کاروبار آباد نہیں ہوگا۔ سیز ہو گئے، خودکشیاں کر لی، اور گاڑیاں چھن گئی، مکان بند ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ جھوٹا نظام اور یہ خوشنما قسم کے لیبل پوری انسانیت کی معیشت کو تباہ کرتے جا رہے۔ بہت ضرورت ہے کن کن پہلوؤں سے سمجھایا جائے۔ بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے اور ان کے پاس 8 سونے کی اشرفیاں۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ تمہارے پاس تو ہنر نہیں ہے، میں ہنر ہے میرے پاس، میرے اشرفیاں مجھے دے دو۔ وہ 4 دینار لیا اور 4 دینار لے کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 دینار سے اس نے 2 دینار سے اس نے باغات خریدے، 1 دینار سے اس نے نکاح کیا۔ اپنے دوست کو لا کر بتایا دیکھو میں نے یہ نکاح کیا ہے، میں نے یہ باغ خریدے ہیں۔ یہ دوسرا بندہ بڑا نیک تھا، اس نے کہا اے اللہ اس نے نکاح کیا، میں 1 اشرفی آپ کے راستے میں، اس نے مکان خریدا جنت کے مکان کے لیے 1 اشرفی، مولا اس نے 2 روپیے سے باغات خریدے، میں نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس 2 دینار اور اشرفی سے میں وہاں کے باغات کو خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ تو بیچارہ دنیا بنا کر جما کر چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، اور یہ دوسرا دوست بھی گیا اور اسے جنت میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میرا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے فطلع فرآہ، اس نے دیکھا جہنم میں یہ ساتھی ہے، یہ جہنم میں ساتھی ہے جو بیچارہ دنیا کے چونچلوں میں چلا گیا، دنیا کی لذتوں میں چلا گیا۔ یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، میرے اللہ کا دیا ہوا ایمان۔ میں لذتوں خواہشات کے پیچھے نہ بہا، اپنے بچوں کو بتلاؤ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات پوری کرنے کی نہیں۔ یہ ڈیزائرز، یہ خواہشات، یہ خواب، یہ تمنائیں کوئی دنیا میں پورا کر کے نہیں گیا۔ یہ دنیا بہت غیر معیاری ہے، یہ دنیا بہت بے وفا ہے، یہاں پر ناجائز تمناؤں کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اللہ نہیں ملا کرتے،
اس کے بغیر جنت نہیں ملا کرتی، اس کے بغیر کلمے والی موت نہیں ملا کرتی۔ کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کو بتلاتی ہے بیٹا تمہیں ریال کا ویلیو تو بہت پتا ہے، ڈالر کا ویلیو تو بہت پتا ہے، آج سنو پاکیزہ جوانی کا کیا ویلیو ہے، آج سنو حرام لقمے سے بچنے کی کیا تاثیر ہے، آج سنو چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے کیسے بچاتا ہے، آج سنو پاکیزہ جوانی پر اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کو کیسے قبول کیا، اور بے داغ جوانی پر اللہ تعالی نے حضرت سارہ کی کیسے مدد کی، اور غار میں پھنس گئے 3 نوجوان اور چٹان نے غار کی منہ کو بند کر دیا، ان کی دعا کی طاقت نے، پاکیزہ جوانی نے، حرام لقمے سے بچنے نے اس آفت سے کیسے نکالا، اس ناگہانی سے کیسے نکالا۔ یہ لاکرز، یہ بینکس، یہ لال قلعہ، یہ 4 مینار، یہ تاج محل تمہاری نسلوں کی قسمت نہیں بنائے گا۔ سورہ کہف بتلاتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ کا معاملہ اللہ سے صحیح، اللہ سے صحیح، اللہ سے صحیح۔ یتیم بچے ہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں، کوئی سی سی کیمرے نہیں، اس کے باوجود 2 نبیوں سے اللہ تعالی نے ٹوٹی ہوئی دیوار کو کھڑا کروایا اور اس خزانے کی حفاظت کروائی اور ان 2 یتیم بچوں تک ان کا مال پہنچایا۔ قرآن اشارہ دیتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ان کی نیکی کے نتیجے میں نبیوں کے ذریعے سے دیوار کھڑی کر کے ان کی رکھی ہوئی پونجی کو اللہ نے بچوں تک پہنچا دیا۔ یہ اصل طاقت ہے۔ ان کان اللہ معک فمن تخاف وَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمَن تَرْجُو، اگر اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو تجھے کس سے امید ہے، اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو تجھے کس سے امید ہے۔ چھوڑو زیوروں کے لیے جینا، چھوڑو چپلوں کے جمع کرنے کے لیے جینا، صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے یہی برتن دھونے کے جھگڑے، تو نے کتنا کیا، میں نے کتنا کیا، اور اس نے کیا اور اس نے نہیں کیا، انہی پنچایتوں میں دل کی ساری تمنائیں لڑ گئیں۔ اپنی زبان کو نہ گھسو، اپنی زبان کو برباد نہ کرو، ان بہوؤں کے پیچھے، ان بچیوں کے پیچھے جو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نصیحت کرنے کا سلیقہ محلے کے سامنے چیخنا نہیں ہے، نصیحت کرنے کا سلیقہ بڑی محفل میں رسوا کرنا نہیں ہے، نصیحت کرنے کا طریقہ ہمیشہ ڈس انکریج کرنا، ہمت شکنی کرنا، کمیاں گنوانا نہیں ہے۔ تم نے ناقص تربیت کی وجہ سے، شریعت کے علم کی دوری کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو منافق بنا لیا، ہم نے اپنی بہوؤں کو اپنے سے متنفر کر دیا، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے متوحش کر دیا۔ کیوں بوجھ بنے جی رہے ہو؟ کیوں اتنا مجبور کر دیا؟ اب میں انتظار میں بیٹھا ہوں، یہ ساس کب مرے گی، یہ سسرا روڑا بن چکا ہے، کب جائے گا اس دنیا سے، یہ ساس تو میرے لیے میں کباب میں ہڈی ہے، راحت میں کرکراپن ہے، ہمیشہ ڈانٹنا، ہمیشہ ٹوکنا، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کب تک دہائیاں؟ اپنی آخرت کب سوچو گے؟ اپنی قبر کی تنہائیاں کب سوچو گے؟ کوئی آسان معاملہ ہے؟ کوئی آسان معاملہ ہے؟ کیوں تڑپتے تھے وہ لوگ سجدوں میں؟ اصل ڈرنے کی چیز، اصل بنانے کی چیز آخرت ہے۔ دنیا کا ملنا کیا ملنا ہے جو موت پر چھٹ جائے، وہ رہنا کیا رہنا ہے جو موت پر ختم ہو جائے۔ ملنا آخرت کا ملنا ہے، رہنا جنت کا رہنا ہے، جنت کا رہنا ہے۔ کس کو دنیا یاد رکھی ہے؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے
سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا موت سے ڈر کیوں لگتا ہے ہمیں؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی نے فرمایا جہاں جانا ہے اسے ویران کر رکھا ہے، جسے چھوڑنا ہے اسے آباد کر رکھا ہے، آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تکلیف ہوگی، آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تکلیف تو ہوگی ہی۔ تہجد میں، اشراق میں، تلاوت میں، صدقے میں، یہ بیان کرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہے، خاندانوں کو جوڑنے میں تکلیف ہے۔ چھریاں جو چلتی ہیں نفس پر، ہار ماننے میں، چھوٹا بننے میں، زبان کو لگام دینے میں، زبان کو لگام دینے میں، حسن معاشرت میں۔ میرا امتحان حسن معاشرت میں ہے، میرا امتحان حسن معاشرت میں ہے۔ یہ سوچ کر معاف کرو میرا مولا بھی تو مجھے کتنا معاف کرتا ہے، میرا مولا بھی تو مجھے کتنا معاف کرتا ہے۔ کتنے جرم ہیں، جیسے میں اپنے ماتحتوں کو پکڑتا ہوں ویسا میرا اللہ مجھے پکڑے تو آج تک میں زمین پر نہ رہتا، آج تک میں زمین پر نہیں رہتا۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن عدت میں رہنا پڑے گا، سوگ منانا پڑے گا، میرے فلانی پھوپھیری بہن کی شادی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ کیا میں کوئی غم منانے والا بھی نہیں۔ اس بے وفا دنیا کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور یہ دنیا تو وہ فطری غم بھی، شرعی سوگ بھی منانے کے لیے تیار نہیں جس کو اللہ نے طے کیا، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ دواخانے میں بھی کیوں کھڑا ہوں؟ دنیا کہے گی ماں پر خرچ نہیں کرتا۔ جنازے میں کیوں آیا؟ سعودیہ سے بھاگ کر، دبئی سے بھاگ کر کیوں آیا؟ دنیا کہے گی اب کیا کرے گا؟ جنازے میں آ کر کیا کرے گا؟ اب کیا کرے گا؟ ایک تو اور تاخیر کر دیا، تدفین میں یہ ایک ظلم ہے، خلاف سنت ہے، اور اسے فریج میں رکھ دیا گیا، زندہ نہیں لیٹ سکتا، مردہ کو کیسے لٹایا جائے یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا سامان۔ جب زندگی میں تجھے خدمت کا موقع تو نے نہیں تلاش کیا، اب تدفین میں تاخیر کروا کے کون سی محبت جتلانا چاہتا ہے؟ یہ تو بس جھوٹی نمائشیں ہیں، یہ تو بس جھوٹا دکھلاوا ہے، جھوٹا دکھلاوا ہے۔ 3 دن میں کھانا، 10 دن میں کھانا، کیسے لوگ ہیں؟ زندگی میں دودھ نہیں پلاتے، مرنے کے بعد لا کر بھینس باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو زندگی میں کبھی کپڑا پیش نہیں کرتے اور مرنے کے بعد کفن کے لیے جتنے پیسے چاہے لے لو، جتنے پیسے چاہے لے لو۔ زندگی میں کوئی ایک وقت عیادت کے لیے آنے تیار نہیں، مرنے کے بعد سب وہ لوگوں کو چہلم دہم میں کھلانے کے لیے۔ کیوں؟ دنیا والے کیا کہیں گے؟ ماں کے لیے ہاتھ بھی نہیں دھلاتا، اپنے گھر میں ہاتھ بھی نہیں دھلاتا۔ یہ کیسی دنیا ہے جو زندوں کو ڈھکیل دیتی ہے، مردوں کو کندھا دینے کے لیے دوڑتی ہے، جو زندوں کو زخمی کر دیتی ہے اور مردوں کو قبر میں جب اتارا جائے تو کہتی ہے ادھر سے پتھر لگاؤ، ادھر سے تھوڑا سا کھول دو، ادھر سے تھوڑا آرام سے رکھو۔ نادان، زندگی میں کتنے کچوکے تو نے دیے، کتنے زخم تو نے دیے۔ اسلام تو یہ سکھلاتا ہے کہ جتنا بدکار بھی مرے صاف ستھرا کفن پہناؤ، جتنا بدکار بھی مرے اس کی خوبیاں سناؤ۔ اذکروا محاسن موتاکم، جب یہ مردوں کے ساتھ معاملہ ہے تو زندوں کے ساتھ اسلام کیا کہے گا؟ زندوں کی کمیاں کیوں بولتے پھرتے ہو؟ زندوں کے کپڑوں پر کیوں الزام اور بہتان کے داغ لگانا چاہتے ہو؟ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ خانہ جنگیوں میں، غفلتوں میں، لغویات میں، فضولیات میں، محرمات میں، شادیوں میں، عقیقوں میں، سانچقوں میں چھوڑو۔ کتنا اپنا وقت ضائع کرو گے اپنے اللہ کے لیے، اپنے اجتماعات کے لیے، ان مکتبوں کے لیے؟ اپنے بچوں کو تیار کرنا بہت بڑی ضرورت ہے،
بہت بڑی ضرورت ہے، بہت پہلی ضرورت ہے۔ بیماریاں دبے پیر آ رہی ہیں، نہ جانے کب شوگر آ جائے، کب بی پی کا حملہ ہو، کب کینسر کا شکار ہو جاؤ، کب ڈائلسس شروع ہو جائے، کب پتہ نہیں فریج بن جاؤ۔ جوان اور ایک دم کم عمر، دواخانوں میں بھی تو دیکھو، موت کے لیے کوئی عمر نہیں، بیماری کے لیے کوئی عمر نہیں، کوئی عمر نہیں۔ اب کرنے کا موقع ہے۔ تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے پاس ہم بیٹھے، کس کے پاس ہم بیٹھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد دلا دے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کا بول تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور پھر اس کا علم تمہیں آخرت یاد دلائے۔ ہم اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جو دوسروں کی چغلیاں سنائے، ہم اس کی طرف کان لگاتے ہیں جو ہم سے غیبت کریں، دوسروں کے ویک پوائنٹس بتلائیں، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہاں نہیں، وہاں نہیں، جو میرے عیب بتلائے، جو میری پیٹھ بتلائے، جو میری کمیاں بتلائے، جو مجھے یاد دلائے بہن رمضان کے قضا روزوں کا پہاڑ کب تک لیے جیو گی، قضا نمازوں کا پہاڑ کب تک لیے جیو گی، کب قرآن سیکھیں گے ہم، کب رشتے جوڑیں گے۔ اپنے آپ کو ہر آدمی مظلوم سمجھتا ہے، ساس بھی مظلوم سمجھتی ہے، بہو بھی مظلوم سمجھتی ہے، چھوٹا بھائی بھی مظلوم سمجھتا ہے، اور بڑا بھائی بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، حالانکہ سب ظالم بن چکے ہیں، سب ظالم بن چکے ہیں۔ میں بھی حد سے آگے نکل گیا، زبان میری بھی کوئی پابند نہیں ہے، میں نے بددعا کے 2 بول بول دیے، میں نے بھی غیبتیں کر دی، اب میں مظلوم نہیں رہا، میں ظالم بن گیا۔ تبھی تو نہ میری دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری بددعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے سے لوگوں نے پوچھا حضرت پتہ نہیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے فرمایا مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، مظلوم کی بددعا اور ہائے نکلتی ہی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، لیکن تمہاری بددعا قبول نہیں ہوتی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم مظلوم نہیں ہو، ظالم بن چکے ہو، ظالم بن چکے ہو۔ یہ زندگیاں ہیں، یہ زندگیاں ہیں، پانی کا بلبلا پتہ نہیں کب آ جائے اللہ کی طرف سے بلاوا۔ میری دینی بہنوں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے، دعا سے پہلے، دل ہی دل میں اپنے اللہ سے معاملہ کر لو، اپنے اللہ سے معاملہ کر لو، اپنے اللہ سے معاملہ کر لو کہ ہم اپنا رخ بدلیں گے۔ پتہ نہیں یہ مجلس زندگی کی آخری مجلس ہے، پتہ نہیں یہ کہنا سننا زندگی کا آخری کہنا سننا ہے، آخری کہنا سننا ہے۔ کتنے تھے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا، لیٹ گئے اور وہ لیٹنا آخری لیٹنا رہا۔ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے سلمان بن عبد الملک نے پوچھا ہماری پیشی اللہ کے پاس کیسے ہوگی؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تیاری کر رکھی ہے تو ایسے جاؤ گے جیسے کوئی مسافر اپنی منزل کو جاتا ہے، اگر تیاری نہیں کی تھی تو ایسے جاؤ گے جیسے کوئی بھگوڑا غلام پکڑ کے اپنے آقا کے پاس لایا جاتا ہے۔ تو سلمان بن عبد الملک نے کہا میں کیسے جاؤں گا؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنا عمل دیکھ لو، اپنا عمل دیکھ لو۔ تو سلمان بن عبد الملک نے کہا اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت تو بہت نزدیک ہے۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو بہتر عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ عمل کے بغیر بیج کے بغیر دوا، بیج کے بغیر دانے اور غلے کی امید کیسے؟ نکاح کے بغیر اولاد کی امید کیسے؟ عمل کے بغیر اللہ کے فضل کی امید کیسے؟
اس کے لیے بھی عمل، اس کے لیے بھی تیاری، اس کے لیے بھی تیاری۔ اس لیے یہاں پر جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں اور جتنی ہماری دینی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، سب تفصیل سے اطمینان کے ساتھ نام لکھوائیں، اپنے مردانہ فون نمبر لکھوائیں، اپنے بچوں کی ابھی سے ذہن سازی کریں۔ بیٹا سعودیہ نہیں، دبئی نہیں، قطر نہیں، 2 نسلیں گزر گئی، 2 نسلیں گزر گئی، کالونیاں آباد ہوئی، مکان بنے، 1 فلور کے بجائے 2 فلور اور بجائے 2 پہیے کے 4 پہیے آ گئے، لیکن آوارہ ہو گئی میری نسل، اجڑ گئے میرے خاندان، ہم غیر محفوظ ماحول میں رہنے لگ گئے، ہم غیر محفوظ ماحول میں رہنے لگ گئے، اور یہ کمانے والا میرا باپ، میرے چچا، میرے بھائی جب واپس آئے، نہ صحت ہاتھ میں، نہ اولاد ہاتھ میں، نہ بیویاں ہاتھ میں، نہ عمل ہاتھ میں، نہ حج اور عمرہ ہاتھ میں۔ وطن کی آدھی روٹی اللہ سے مانگو، پردیس کی 1 روٹی نہیں۔ وطن کی آدھی روٹی مانگو، پردیس کی 1 روٹی نہیں۔ تمہاری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، تمہارے حوصلوں میں بڑی تاثیر ہے۔ تھوڑے پر جی لیں گے، یہاں رہیے۔ باپ اگر زندہ ہو، ماں سے تربیت نہیں ہوگی، بچے ماں کی نہیں سنتے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ولکن الیتیم یتیم العلم والادب۔ IPS میں جاؤ، IAS میں جاؤ، سوتیلا پن کی شکایت نہ کرو۔ اگر دوسری قوم کا 10 نمبر لاتا ہے، 15 نمبر لاؤ، تمہیں ملازمت کیوں نہیں ملے گی؟ میری داڑھی کی وجہ سے کیا لوگ مجھ سے مستری کا کام نہیں لیں گے؟ کیا میری ٹوپی کی وجہ سے لوگ میرے سبجیکٹ پر کمانڈ ہونے کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کمی میری پڑھائی میں ہے، قصور میرے عقل اور فہم میں ہے، کمی میرے اندر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر میں باصلاحیت، قابلیت اور امانت والا بنوں، دنیا تلاش کر رہی ہے، دنیا قدر کر رہی ہے۔ اپنے بچوں کو وطن کی روٹی، یہاں کے اپرچونٹیز اور یہاں کے سرکاری ملازمتوں میں دلچسپی، یہاں کے مواقع روزگار اور یہاں علماء کی رہبری اور یہاں چھٹیوں کی صحیح منصوبہ بندی، ان سب ارادوں کے ساتھ اٹھیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اطمینان سے نام لکھوا دیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔